अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक अल्लाह वाली 80 साल की बुढ़िया से जिनाकारी और दो बेटे, एक बेटा नेक और दूसरा शैतान। आइए सुनाते हैं आपको एक और सबक आमोज और दिल दहलाने वाला वाक़या। किसी जगह एक बूढ़ा ताजिर रहा करता था। इसकी कोई औलाद नहीं थी। इसने बड़ी दवाइयाँ खाई और बहुत सी दुआएं करवाई, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन इसे पता चला कि इसकी बीवी माँ बनने वाली है। बात तो हैरान करने वाली थी, क्योंकि इसकी बीवी एक बूढ़ी औरत थी और 80 साल की उम्र में वो बच्चा पैदा कैसे कर सकती थी। पर इसे इस बात से गर्ज नहीं थी। गर्ज बस यही थी कि इसकी औलाद दुनिया में आने वाली थी। इसने अपनी बीवी का बेहद ख्याल रखना शुरू कर दिया और फिर आखिर इसके घर में एक बेटा पैदा हुआ। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि बूढ़े ताजिर के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है। लोग दूर दूर से आकर इससे पूछने लगे कि इसने ऐसा क्या किया है कि इस उम्र में बेटे को पैदा किया। इसने कहा, कुछ नहीं, बस अल्लाह की देन है। शुक्र है कि इसने मुझे साहिब औलाद बना दिया। अब जब मैं मरूंगा, कम से कम मेरे पीछे मेरा कोई वारिस तो होगा जो मेरी जायदाद को, मेरे कारोबार को संभालेगा और जो काम मैंने किए हैं वो इन कामों को आगे बढ़ाएगा। लोग इसको दुआ देकर वहां से चले गए। वो बेटा इसकी जिंदगी का सरमाया था, इसकी सबसे बड़ी दौलत था और इसकी परवरिश शहजादों की तरह होने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान के बस में कुछ नहीं, ना इस दुनिया में आना है, ना इस दुनिया से जाना। जिसने अपने बेटे के जन्म के लिए इतनी दुआएं की थी, वो बाप इसको जवान होते हुए देख नहीं सका और दुनिया से चला गया। इसकी बूढ़ी बीवी और बेटा इस दुनिया में अकेले रह गए। बेटा बहुत छोटा था, बुढ़िया इसकी अकेले परवरिश कर रही थी। अब वही इसका सहारा था। इस बुढ़िया से गांव वाले बड़ा खुश थे, क्योंकि वो इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा करती। कोई भी जब मदद के लिए इसके पास आता तो वो किसी भी नेक काम से पीछे नहीं हटती थी, बल्कि सबकी परेशानी दूर कर देती। गांव वाले इसकी तारीफ किया करते थे। इसका शौहर जितना सखी था, लुटाने वाला था, ये बुढ़िया भी इसके अच्छे कामों को जिंदा रख रही थी। इस गांव में खुशियां ही खुशियां थी और ये सब कुछ पलों के लिए था। लगता था इस गांव को किसी की नजर लग गई है। एक रात बहुत तेज आंधी चली। वो आंधी कोई आम आंधी नहीं थी, बल्कि बादल बुरी तरह से गड़गड़ा रहे थे। गांव वालों ने कहा कि बारिश तो होती ही रहती है, पर ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी भयानक तूफान है कि वहाँ पर खड़े हुए दरख्त भी उखड़ गए, लोगों के घरों की छतें उड़ गईं और कितने लोग बेघर हो गए। बस हुआ ये कि किसी की जान न गई, लेकिन माल तो बर्बाद हो ही गया था। जो लोग खेती बाड़ी किया करते थे, इनके खेत उजड़ गए। वो ज़ईफा भी अपने बेटे के साथ चुपके से अपने घर में बैठी हुई थी। लोग अल्लाह पाक से माफी मांगने लगे और कहने लगे, या अल्लाह हमें माफ कर दे, ये क्या हो रहा है रब्बुल आलमीन। आज से पहले इतनी बड़ी मुसीबत तो गाँव पर कभी नाजिल नहीं हुई। ऐसा कौन सा अमल हमसे हो गया है कि तू हमसे इतना नाराज है। लेकिन वो तूफान तक के रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर इनमें से एक बूढ़े आदमी ने दुआ किया, अल्लाह पाक तो अपने किसी नेक बंदे के सदके इस आंधी को रोक दे। कोई तो ऐसा होगा जो हमारा मसीहा बनकर इस गांव में आएगा। बूढ़े की दुआ करने से वो आंधी रुक गई थी, आहिस्ता हो गई थी और अब बादलों की गरज भी खत्म हो रही थी। इन लोगों ने सुख का सांस लिया। घर से बाहर आकर देखा तो बादल साफ थे, लेकिन इनका सब कुछ लूट गया था, बर्बाद हो गया था। अचानक इनकी नजर एक दरख्त के नीचे बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी। गुजरी रात में इनका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे कोई सूरज की रोशनी हो। बस्ती वाले ये इनके पास गए और कहा कि आप कौन हैं? आपको यहाँ पर पहले तो नहीं देखा। अल्लाह वाले ने कहा, मुसाफिर हूँ, बस यहाँ से गुजर रहा था तो इस बस्ती में दाखिल हो गया। इनमें से वो बुजुर्ग जिन्होंने दुआ की थी, वो कहने लगे कि ये वो मसीहा है जिनकी वजह से आंधी रुकी है। मेरा दिल कहता है वरना तो हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया है, हमारी जान भी चली जाती। वो लोग कहने लगे कि हाँ, ये हमारा मसीहा है, अल्लाह पाक ने हम पर रहम किया है। मैं कोई बुजुर्ग नहीं हूँ। वो गुस्से में आ गए जब इसके जलाल में कमी आ गई। अल्लाह वाले बोले, मैं कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं, बल्कि एक आम सा इंसान हूँ। सफर करता हूँ और सफर करते करते तुम्हारा गांव नजर आया तो मैं यहाँ आ गया। और इन लोगों ने ये बात मान ली थी कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं और इन्हीं की वजह से हम सब की जानें बची हैं। इन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि जिससे रोजी कमाते थे, वो रिस्क देने वाली जमीन ही बाकी नहीं रही थी। दरख्त भी खत्म हो चुके थे। इन्होंने अल्लाह वाले से कहा, हजरत हमारा तो सब कुछ तबाह हो गया, अब हम क्या करेंगे? हमारी खेत तबाह हो गए, इन खेतों से हम रिस्क कमाते थे, तूफान खा गया, कैसे अपनी बीवी बच्चों को पालेंगे? अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोग अल्लाह पाक पर यकीन रखो, इसकी रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना। अगर वो एक चीज छीनता है तो दूसरी चीज अता करता है। सोचो कि तूफान आया क्यों था?
کیونکہ اللہ پاک کا عذاب تبھی نازل ہوتا ہے جب اس جگہ کوئی برائی کا کام ہو رہا ہوتا ہے، یعنی گناہ کبیرہ۔ تو وہ کہنے لگے لیکن یہاں پر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ سب لوگ بہت اچھے ہیں، یہاں کوئی ایسا بھی نہیں جو اللہ کا نافرمان ہو، اللہ جس کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہو۔ ان لوگوں نے کہا ہمیں نہیں لگتا یہاں پر کوئی ایسا انسان موجود ہو۔ اب وہ ضعیفہ جو تھی، اس کا بیٹا وہاں سے گزر رہا تھا۔ اللہ والے نے کہا یہ نوجوان کون ہے؟ کہنے لگے اس گاؤں کی سب سے بھلی عورت کا یہ بیٹا ہے، اس عورت نے تو ہمیشہ سب کے ساتھ نیکی کی ہے، اتنی امیر عورت ہو کر بھی ہم سب کی مدد کرتی ہے۔ اللہ والے نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور کہا یہ لوگ تمہاری ماں کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، تم لوگ سچ میں لوگوں کے کام آتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا جی ہاں، ہم سب کے کام آتے ہیں۔ تو اللہ والے بولے اب اس گاؤں کا حال دیکھ کر کیا سوچ رہے ہو؟ یہی کہ اب پھر سے اس گاؤں کو آباد کیسے کیا جائے؟ اللہ والے نے کہا تو چلو مل کر یہ سارا کام کرتے ہیں۔ اللہ والے نے سب کی رہنمائی کی اور ان سب نے اپنے اجڑے ہوئے کھیتوں پر پھر سے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس بڑھیا کے نوجوان بیٹے نے بڑھ چڑھ کر اس کام میں حصہ لیا، لیکن اب تک اللہ والے کو وہ ضعیفہ نظر نہیں آئی تھی۔ آپ نے ایک دن اس لڑکے سے پوچھا تمہاری والدہ کہاں ہوتی؟ وہ بولے جنگل کسی کام سے گئی ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنی ماں کو میں نے جنگل میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں بڑی دعاؤں کے بعد پیدا ہوا ہوں اور وہ جنگل میں ہی جایا کرتی، وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت کرتی، اسی وجہ سے میں اس دنیا میں آیا، ورنہ اس بڑھاپے میں بھلا کیسے ایک بیٹا پیدا ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب اولاد کیا۔ اللہ والے اس کی بات سن کر چونک گئے۔ آپ نے اس لڑکے سے کچھ کہا نہیں، بس سوچنے لگے کہ آخر یہ اپنی ماں کے بارے میں ایسی بات کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے جنگل میں جا کر آخر ایسی کون سی عبادت کرنی ہے، ایسا کون سا عمل ہے؟ اللہ والے کو شک ہونے لگا، یہ لوگ اس کو اتنا مانتے ہیں اور اتنے دنوں سے میں یہاں پر ہوں، وہ مجھے کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ آپ نے یہ بات کسی سے پوچھی نہیں کیونکہ آپ کو جاننا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ آپ نے اس لڑکے سے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اور میں بھی اپنی عبادت کر لوں۔ اس کے بعد آپ نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ تسبیح پڑھتے پڑھتے ایک دم سے آپ کے سامنے کوئی منظر آیا۔ یہ منظر بہت ہیبت ناک اور خطرناک تھا۔ ایک بہت ہی مکروہ گندی شکل کی عورت بیٹھی آپ کے سامنے آگ کی پوجا کر رہی تھی۔ وہ عورت کچھ پڑھتی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے میرے خداؤ تم مجھے اولاد دو، ایک بیٹے سے کام نہیں چل سکتا۔ وہاں سے آواز آئی اس بڑھاپے میں تجھے اولاد کیوں چاہیے؟ کیونکہ میرا یہ بیٹا اپنے باپ پر چلا گیا ہے، سب کی مدد کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے اور ایک اللہ کو مانتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں گاؤں والوں کی مدد کروں، اس لیے تم لوگ مجھے ایک اولاد دو، ایک بیٹا دو جو کہ میرا ساتھ دے اور میں پوری بستی پر حکمرانی کروں۔ یہ لوگ میری بات مانے۔ وہ ضعیفہ منتر پڑھتی جا رہی تھی، اسی وقت ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ خوش ہو کر کہنے لگی کیا یہ میرا ہی بچہ ہے؟ آواز آئی ہاں یہ تیرا بچہ ہے، جا اسے وہ کام کروا جو تو کروانا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھنا ہم اگر کچھ دیتے ہیں تو بدلے میں کچھ لیتے ہیں۔ اس نے کہا آپ لوگ جو مانگو گے میں دوں گی، بس مجھے وہ چاہیے جو میری تمنا ہے۔ میں ہمیشہ کی خوبصورتی پانا چاہتی ہوں۔ میرے ایک بیٹے نے مجھے ناکام کر دیا، لیکن اب میرا یہ بیٹا مجھے میری خوبصورتی واپس کر دے گا۔ مجھے جوانی چاہیے، ہمیشہ رہنے والی جوانی۔ اس کے بعد وہ منظر ختم ہو گیا۔ اللہ والے نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ آپ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے۔ آپ نے کہا یہ کون عورت تھی اور اس کی شیطانی ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگتے۔ آپ پریشان ہونے لگے، آپ کو کہیں چین نہیں آ رہا تھا، انتظار کرنے لگے گاؤں والے کب یہاں سے جائیں گے تو میں جنگل میں جا کر دیکھتا ہوں۔ جب رات ہو گئی اور گاؤں والے اپنے گھروں میں جا کر سو گئے تو اللہ والے نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگل بستی سے کافی دور تھا۔ وہ ایسا جنگل تھا کہ جہاں پر کوئی آدمی بھی دن کی روشنی میں بھی بڑی مشکل سے جاتا تھا، اور وہاں پر کسی بوڑھی عورت کا جانا ایک انہونی سی بات تھی۔ یہ بات کسی گاؤں والوں کو نہیں معلوم تھی سوائے اس کے بیٹے کے، اور بیٹا بہت سیدھا سادہ تھا۔ اللہ والے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آپ کو جنگلی جانوروں کی آوازیں آنے لگی، لیکن آپ کے دل میں ان کا ڈر ہوتا کیسے؟ آپ تو اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اسی وقت آپ کو دور ایک آگ کا لاؤ روشن نظر آیا۔ آہستہ آہستہ اس آگ کے آپ قریب گئے اور ایک درخت کے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھنے لگے کہ وہ کون ہے جو اس آگ کے سامنے بیٹھا ہے۔ بڑی چادر اوڑے کوئی عورت تھی جو کہہ رہی تھی مجھے میرا بچہ چاہیے، مجھے میری اولاد چاہیے۔ بڑی کوشش کرنے کے باوجود آپ کو اس کا چہرہ دکھائی نہیں دیا، اس لیے خاموشی سے وہاں سے واپس آ گئے۔ اس وقت یہ کرنا ٹھیک نہیں تھا کہ آپ اسے پکارتے اور اس سے کچھ پوچھتے۔
अब दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। अल्लाह वाले की वजह से गांव में खुशहाली फिर से लौट आई थी। वो लोग अल्लाह वाले को बहुत मानते और आपकी खिदमत किया करते, क्योंकि आपके ही दम से इनके गांवों में फिर से रौनक आई थी। एक दिन आपको ज़हीफा का बेटा नजर आया, तो आपने उससे पूछा, बेटा तुम्हारी अम्मा कहाँ है? इसने कहा, हाँ वो घर में है। आप उनसे मिलना चाहते हैं? आपने कहा, हाँ मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा ही नाम लेते हैं, तो मैं भी तो देखूं कि वो कौन खातून है जिन्होंने इस गांव में इतने अच्छे काम किए हैं। लड़के ने कहा, ठीक है हजरत, मैं बुला कर लाता हूँ। वो अपने घर गया और थोड़ी देर के बाद एक बहुत ही लागर और कमजोर सी बुढ़िया को अपने साथ लेकर आया। अल्लाह वाले ने वो ज़हीफा को देखकर सोचा, ये तो अपनी ही हालत को सुधारने के काबिल नहीं, ये वो औरत नहीं हो सकती, वो तो कोई और औरत है जो एक जादूगरनी है। बुढ़िया से बड़ी मुश्किल से बोला जा रहा था। वो कहने लगी, आपका बहुत शुक्रिया, आपके आने से हमारे गांव में इतनी बड़ी तब्दीली आई है। अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहा, लेकिन मुझसे ज्यादा तो वो आपके अच्छे अमल को पसंद करते हैं। क्या आपने अपने शोहर के नाम को जिंदा रखा है? आपका बेटा बहुत नेक है और लोगों के काम आता है। जवानी में तो इंसान भटक जाता है, लेकिन ये अल्लाह का नेक बंदा है, इसलिए मैं तो आपकी तरबियत का शुक्रिया अदा करूंगा। ज़हीफा ने कहा, आप ठीक कहते हैं अल्लाह वाले। ज़हीफा की आंखों में देखना चाहते थे, लेकिन इसकी आंखें तो खुल ही नहीं रही थी। फिर इसने कहा, मैं चलती हूँ हजरत। वो बुढ़िया वहां से जा चुकी थी। अल्लाह वाले ने सोच लिया कि ये वो औरत नहीं है, वो औरत तो कोई जवान थी। इतनी दूर जंगल में जाना किसी बुढ़िया के बस की बात नहीं। अब इस बात को 2 दिन हुए थे कि गांव में एक बहुत ही खूबसूरत सी औरत आ गई। वो औरत अल्लाह वाले के पास से गुजरने लगी। अल्लाह वाले ने कहा, तुम कौन हो? इसने कहा, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? ये मेरा गांव है और ये मेरी बस्ती है। ये गांव वाले मेरे चाहने वाले हैं। आपने कोई जवाब नहीं दिया। वो आपके लिए अजनबी थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि इसके वहां आने से सबकी बोलती बंद हो गई थी। इसको कोई कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अल्लाह वाले इससे सवाल भी करना चाहते तो वो आपको ऐसे देखती जैसे आप कोई जवाब देना ही नहीं चाहती। तो अल्लाह वाले सब कुछ भूल चुके थे, गांव वाले सब कुछ भूल चुके थे। वो तो बस इसके आगे पीछे फिर रहे थे। लेकिन उस ज़हीफा का नौजवान बेटा अल्लाह वाले के साथ था। इसे भी ये सब कुछ अलग अलग लग रहा था। इसकी आंखों में इतनी कशिश थी कि लोग वही कर रहे थे जो वो कहती थी। अल्लाह वाले सब चुपचाप देख रहे थे, क्योंकि इसने सबको अपने साथ मिला लिया था और आपके एक गलत कदम से तो आपके खिलाफ भी हो सकते थे। बनी बनाई इज्जत चली जाती। आपको अपनी इज्जत की परवाह नहीं थी, आपको लोगों के ईमान की परवाह थी। एक दिन वो औरत चलती हुई अल्लाह वाले के पास आई। इसने कहा, ऐ बूढ़े, अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, इस गांव से चले जाओ, बहुत हो गया है। ये गांव मेरा है और लोग मेरी बात ही मानेंगे। अल्लाह वाले ने कहा, तुम मुझे ना बताओ कि मैं यहाँ से जाऊं या नहीं, लेकिन तुम यहाँ पर जो कुछ गलत कर रही हो, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि जब तुम्हारी पकड़ होगी तो तुम कहीं भी बचकर नहीं जा सकती। सबसे बड़ी पकड़ अल्लाह की पकड़ होती है। इस औरत ने कहा, ऐ बूढ़े इंसान, अपने काम से काम रखो, यहाँ से फौरन चले जाओ। अल्लाह वाले बोले, तू जो करने आई है ना, मुझे पता है तेरे शैतानी इरादे हैं और तू इस गांव को तबाह करना चाहती है। इसने कहा, तुम इस तरह नहीं मानोगे, बस रुक जाओ, बस मुझे कुछ दिन का वक्त दे दो, फिर तुम्हारा वो हशर करूंगी, वो हाल बिगाड़ूंगी कि तुम अपना इस्लाम भूल जाओगे, ये भूल जाओगे कि तुम एक नमाज पढ़ने वाले मुसलमान हो। वो ये कहकर वहां से चली गई। इस औरत ने ललकार तो दिया था आपको। अल्लाह वाले बोले, जो भी होगा मेरी नीयत नेक है और मैं यहाँ पर सिर्फ अच्छाई की नीयत से आया हूँ, इसलिए ये मेरा क्या बिगाड़ लेगी। ये आपकी गलत फहमी नहीं थी, लेकिन वो औरत एक बहुत चालाक और शातिर औरत थी। इसने एक दिन शोर मचाना शुरू कर दिया और कहा, गांव वालों, बहुत बुरा हो गया। इस आदमी ने जो दरख्त के नीचे बैठा हुआ है मेरी इज्जत पर हमला किया है। तुम ये कैसे कह सकती हो? ये तो बहुत अच्छे इंसान हैं, इनके आने से हमारे गांव में खुशियां आई हैं। आज हम इन्हीं की वजह से रोजी कमा रहे हैं और तुम कहती हो कि ये बुरा इंसान है। इसने कहा, तुम नहीं जानते कि इन्होंने मेरे साथ गलत काम किया है और एक दिन इस बात का सबूत तुम्हें मिल ही जाएगा। इसके बाद वो अपने घर चली गई। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहती है। अल्लाह वाले तो अपनी इबादत में लगे रहते। इस तरह कुछ महीने गुजर गए। आपको अब तक वो ज़हीफा फिर दोबारा नहीं दिखी थी और उसका नौजवान बेटा अपने काम के लिए घर से बाहर निकलता, अल्लाह वाले को खाना दे दिया करता। सिर्फ एक वही था जो आपसे अभी भी मोहब्बत रखता था।
لیکن اس نوجوان عورت کے آپ پر الزام لگانے سے بستی والے آپ سے کھنچنے لگے تھے اور کوئی بھی آپ کے پاس آ کر بیٹھتا نہیں تھا، بلکہ سب آپ کو عجیب سی نظروں سے دیکھتے، اور پھر سب کوئی خبر مل گئی کہ وہ عورت ماں بننے والی ہے۔ وہ بچہ کس کا تھا اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ گاؤں والوں نے اللہ والے سے کہا، آپ نیک شریف انسان ہو کر ایسی حرکت کی، آپ کو تو ہم بڑا بزرگ مانتے تھے، لیکن آپ نے تو غلط کیا ہے، اب تک ہم آپ کو مسیحا سمجھتے تھے۔ اللہ والے نے کہا، اس عورت سے کہو کہ کوئی ثبوت ہے اس کے پاس کہ یہ میرا بچہ ہے۔ وہ بولی، میں نے کہا تھا نا کہ تم نے میری عزت پر حملہ کیا ہے، اور دیکھو اس کا نتیجہ ان کے سامنے ہے۔ بھلا میرے ساتھ کون ایسا کام کرے گا؟ یہ سب بہت نیک اور شریف لوگ ہیں۔ اللہ والے نے سب کو سمجھاتے رہے، لیکن گاؤں والوں نے اس عورت کی باتوں میں آ کر آپ کو بے عزت کر کے، رسوا کر کے اس گاؤں سے نکال دیا۔ وہ جوان ان کو روکتا رہا اور کہا، دیکھو یہ بہت اچھے انسان ہیں، ان کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کرنا، میں کہتا ہوں نا کہ یہ ایسے نہیں ہیں۔ لیکن گاؤں والوں نے اس نوجوان کی بات نہیں سنی اور اللہ والے کو اس گاؤں سے نکال دیا۔ اللہ والے وہاں سے جا چکے تھے۔ آپ کا دل بہت دکھا تھا کہ ان بستی والوں نے ان پلوں کو بھی یاد نہیں کیا جو انہوں نے آپ کے ساتھ گزارے تھے، لیکن آپ سب سمجھ رہے تھے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ وہ سب کسی کی قید میں تھے، جادوئی طور پر سب جکڑے جا چکے تھے۔ اب یہاں پر وہ عورت جس نے گاؤں میں آ کر سب کو اپنی مٹھی میں لے لیا تھا، وہ آرام سے اس جگہ رہنے لگی۔ شوہروں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کا بیٹا اس دنیا میں آ گیا۔ اس کے بیٹے کو ناجائز بچہ نہ کہا گیا، بلکہ اس کو بہت عزت اور احترام دیا گیا، اور وہ اس بستی کی بے تاج ملکہ بن گئی۔ اس کا بیٹا بہت تیزی سے بڑا ہو رہا تھا۔ یہ بڑی چونکا دینے والی بات تھی کہ انسان کا بچہ اتنی جلدی بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ والے کے ساتھ ان گاؤں والوں کا خراب رویہ اتنا برا لگا کہ وہاں پر ایک کے بعد ایک مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اس عورت کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اور اس کا بیٹا اس جگہ عیش کر رہے تھے اور سب کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ گاؤں والے ایک ایک چیز کے لیے ترس گئے تھے، نہ ان کے کھیت اپنے تھے، نہ باغات اپنے تھے۔ سب چیزوں پر اس عورت کا اور اس کے بیٹے کا قبضہ ہو گیا تھا۔ عورت بہت ہی جابر اور ظالم تھی۔ ان سب کو اس نے جانوروں کی طرح رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اب ان کے دل میں اس اللہ والے کا خیال آیا کہ ہم نے ایک نیک پارسا انسان کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس لیے یہ سب ہو رہا ہے۔ وہ دعا کرنے لگے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، بس وہ نیک انسان پھر سے یہاں آ جائے، اس بار ہم ان کو بہت ہی پیار سے رکھیں گے، ان کی عزت کریں گے۔ لیکن اللہ ان سے سخت ناراض تھا۔ تبھی ان پر ایک ظالم حکمران کو مسلط کیا تھا۔ شیطان عورت کو عذاب بنا کر بٹھا دیا تھا ان کے سروں پر۔ نوجوان بہت زیادہ پریشان تھا، اس کی ماں نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ ایک رات اس کو عجیب احساس ہوا تو وضو کر کے دعا مانگنے لگا، یا اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا دے، اے مالک کل، تیری قدرت میں سب کچھ ہے، تو مجھے بتا کہ میری ماں کہاں ہے۔ دعا کرتے کرتے وہ رو رہا تھا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب دیکھا کہ وہی نورانی چمکتے چہرے والے بزرگ مسکرا کر کہہ رہے تھے، میرے بچے تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تمہارا باپ تمہارے لیے دعا کر رہا ہے جنت سے، اور میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوں تمہارے ساتھ، اس لیے میں تمہارے گاؤں میں واپس آ جاؤں گا، صرف تمہارے لیے، کیونکہ لوگ اب تک چکے ہیں اور تم ماں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، تو اس کڑوی سچائی کو نہ جانا ہو تو بہتر ہوگا، بہت تکلیف ہوگی جان کر۔ وہ خواب میں کہنے لگا، لیکن حضرت مجھے بتائیے میری ماں کہاں چلی گئی ہے؟ وہ سب پتہ چل جائے گا، بس کچھ دنوں میں تمہارے پاس آنے والا ہوں۔ اس کا خواب سچا تھا۔ 3 دنوں کے بعد وہ اللہ والے اس گاؤں میں داخل ہوئے تو اس عورت کے ملازموں نے ان کو پکڑ لیا اور ایک درخت سے باندھ دیا۔ کہا، تم پھر یہاں آ گئے، تمہاری تو ہم جان لے کر ہی رہیں گے۔ اس عورت نے حکم دے دیا تھا کہ ان کی گردن اڑا دو۔ ایک جلاد وہاں آیا اور کہا، یہ ہماری مالکن کا حکم ہے کہ تمہاری گردن سب کے سامنے اڑائی جائے، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ کہہ کر جلاد زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پورا گاؤں جلاد کے ساتھ ملا ہوا تھا، وہ بھی ہنسنے لگا، سوائے ان کے جن پر یہ مصیبت ٹوٹ چکی تھی۔ اللہ والے نے کہا، تم لوگ ہنستے ہو تو ہنستے رہو، میں نہیں ڈرتا ہوں موت سے، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کے سوا میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ تم لوگ چاہے تو مجھے مار دو، لیکن تم لوگ جو کھیل کھیل رہے ہو اس بھیانک کھیل کو ختم کرو، اپنی مالکن اور اس کے بیٹے کو بلاؤ، اسی وقت بلاؤ۔ اس بات پر عورت اور اس کے بیٹے چلاتے ہوئے وہاں آئے۔ اس عورت کا وہ بیٹا کوئی بڑا مرد لگ رہا تھا، جبکہ اس کا جنم کچھ سالوں پہلے ہوا تھا۔ اس نے کہا، اے بوڑھے، کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اگر تو جلاد کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا تو ٹھیک ہے، میں اپنے بیٹے سے کہتی ہوں کہ وہ آپ کو مار دے۔
ان سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، اے میری اولاد، مجھے تجھ پر ناز ہے، تو اس بوڑھے آدمی کی گردن کو کاٹ دے تاکہ یہ جو میری گدی کو لینے آیا ہے کبھی یہ کام نہ کر سکے اور گاؤں والے سمجھ جائیں کہ میرے آگے کھڑے ہونے والا کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ والے بولے، میری گردن کاٹنے سے پہلے ذرا سچ تو بتاؤ، تو ہے کون، کہاں سے آئی ہے، کیا ارادے ہیں تیرے؟ وہ کہنے لگی کیا سچ بتاؤں؟ سچ تو یہی ہے کہ میں یہاں کی سب سے خوبصورت ترین عورت ہوں، جو جوان ہے، انتہائی حسین ہے، جس کو ان پر حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جس کا ایک طاقتور بیٹا ہے۔ اچھا، یہی تیری سچائی ہے؟ رک، ذرا اپنے بیٹے کو بلاؤ، میرا بیٹا یہاں پر کھڑا ہے۔ یہ بیٹا نہیں، وہ بیٹا جو تیرے لیے دعا کر رہا ہے کہ تو اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے، ہاں تو ہی اس کی ماں ہے۔ اللہ والے کی اس بات پر ایک آدمی نے کہا، حضرت آپ کیا کہتے ہیں، یہ سچ ہے؟ اس نوجوان کی ماں ہے؟ یہ جوان کیسے ہو گئی؟ تم لوگ دعا کر رہے تھے نا کہ میں یہاں آؤں، مسیحا بن کر تم لوگوں کو بچاؤں۔ تم لوگوں کو تو اللہ ہی بچائے گا اور وہی بچانے والا ہے، لیکن اس عورت کی سچائی جان کر تم لوگ اپنا سر پکڑ لو گے۔ یہ عورت کوئی خوبصورت عورت نہیں ہے، بلکہ اس نے شیطانوں سے اپنی جوانی اور اپنا حسن مانگا ہے، اور اس کا یہ بیٹا شیطانوں کا دیا گیا ہے۔ یہ وہی بڑھیا ہے جس کی تم لوگ بڑی عزت کیا کرتے تھے، اس نوجوان کی یہ ماں ہے۔ نوجوان وہاں آ چکا تھا، اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو کوئی جوان عورت ہے اور یہ لڑکا میرا بھائی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ والے نے کہا، غلط، اس عورت نے بہت سے عملیات کر کے اس لڑکے کو شیطانوں سے حاصل کیا ہے اور اس نے میرا نام لگا دیا کہ یہ میرا بچہ ہے، میں نے اس کے ساتھ زناکاری کی ہے، جبکہ یہ عورت جنگل میں جا کر شیطانوں سے مدد مانگتی تھی، ان کی پوجا کرتی تھی کہ اسے ایک بچہ چاہیے جو اس کی طاقت کے بلبوتے پر یہ گاؤں پر قبضہ کر لے، اور یہی نہیں بلکہ آس پاس کی جتنی بستیاں ہیں وہاں پر بھی یہ اپنی حکومت کرے۔ اس لیے یہ بچہ عام بچوں کی طرح نہیں بڑا ہوا، بلکہ یہ شیطان سے تعلق بنا کر پیدا ہوا ہے۔ ان کو سچ بتاؤ، وہ سچ جو یہ جاننے کا حق رکھتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، اے بوڑھے، تم نے سب کو بتا ہی دیا ہے، ہاں سب جان لیں، میری طاقت کے آگے ان کی طاقت کچھ نہیں۔ ہاں میں ماں ہوں تمہاری، تمہارے باپ کی نیکیوں سے تنگ آ چکی تھی، ہر ایک کے کام کرتا، بھلائی کے کام کرتا، بڑھاپے تک اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ ہی وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل تھا۔ پھر میں نے شیطانوں سے مدد حاصل کی، لیکن اس وقت ایک بزرگ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، مجھے سمجھایا کہ تو ایک نیک آدمی کی بیوی ہے، ایسا کام نہ کر، اللہ سے مدد مانگ، وہ بانجھ کو بھی اولاد دے سکتا ہے، تو اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگ رہی ہے، شیطانوں کا سہارا لے رہی ہے، یہ تجھے برباد کر دیں گے۔ اللہ والے نے کہا، صرف تیرے شوہر کی وجہ سے تجھے بڑھاپے میں اولاد دی جائے گی، اور پھر ان کی دعا سے بڑی عمر میں تم پیدا ہو گئے، پر تم بھی اپنے باپ کی طرح اچھائی کا کام کرنے لگے، اور اس کے پیسوں کو تم لوٹاتے، غریبوں کی مدد کرتے۔ یہ بات مجھے پسند نہیں تھی، لیکن پھر سے مجھے ایک بیٹا چاہیے، اور پھر انہوں نے مجھے بیٹا دیا، اور اس بیٹے کی وجہ سے آج میں اتنی طاقت رکھتی ہوں کہ تم سب کو ایک چٹکی میں اڑا دوں۔ اے میرے بیٹے، اس بوڑھے کی گردن اتنی بے دردی سے اڑاؤ کہ یہ بستی والوں آئندہ میرے آگے کھڑے ہونے کی جرت نہ کر سکیں، ان کو پتہ چل جائے کہ جو بھی میرے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا وہ مٹی میں مل جائے گا۔ اللہ والے نے کہا، کون مٹی میں ملتا ہے اور کون نہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان پر گہرے کالے بادل چھا گئے اور ایک زور کی طوفان آنا شروع ہو گیا۔ وہ آندھی اتنی بھیانک تھی کہ اس بے ایمان لالچی عورت اور اس کے ساتھیوں کو اڑا کر لے گئی۔ ایمان والے تھے جو حق کے راستے پر تھے، وہ عورت اڑتی ہوئی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، اے شیطانوں مجھے بچا لو، میں نے تم لوگوں کو کتنا راضی کیا ہے، تم لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ آواز آئی، ہم نے تم سے کہا تھا نا، ہم اگر کچھ دیتے ہیں تو چھینتے بھی ہیں، اب تمہارا وقت آ چکا ہے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر لے گیا اور وہیں سے اتنی دور سے زمین پر پٹخا کے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ طوفان رک چکا تھا، بچے وہی جو اللہ کے ماننے والے تھے، سچ کے راستے پر چلنے والے تھے۔ مرنے والے وہ تھے جو کہ شیطان کے پجاری تھے، شیطان کو اپنا خدا مانتے تھے، سب مر چکے تھے، مٹی میں مل چکے تھے۔ اللہ والے کو درخت سے کھول دیا گیا۔ آپ نے اس نیک بیٹے کی طرف دیکھ کر کہا کہ اچھے عمل نے تمہیں بچایا ہے، اور ہمیشہ یوں ہی لوگوں کی مدد کرتے رہنا۔ اللہ راضی ہوتا ہے ان سے جو اللہ کی بات مانتے ہیں، اس کے بندوں کی وہ خدمت کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں۔ دعا لینا بہت ضروری ہے، اس لیے تم ایک بزرگ کی دعا کا اثر ہو۔
تم اللہ کے فرما بردار ہو، تمہارے والد کی دعا کا تم پھل ہو جو ان کو بڑھاپے میں ملا۔ اپنے لیے دعا کرنا، تم صراط مستقیم پر چلو اور اپنی ماں کے نقش قدم پر ہرگز نہیں چلنا بلکہ اپنے باپ کے بتائے ہوئے سچے راستے پر چلتے رہنا۔ اس کے بعد آپ نے نیکی کی دعوت دی اور وہاں سے چلے گئے۔